حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ مصر سے نکلے ہیں، کب نکلے؟ کہ جب آپ سے وہ ایک بندہ قتل ہو گیا، اور اس کا بھی واقعہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ اب فرعون نے کہا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ آپ وہاں سے ڈرتے ہوئے آپ چلے گئے مدین کی طرف۔ اب وہاں پر 8-9 سال آپ رہے، وہاں سے آپ نے نکاح کیا، اپنی بیوی کو لے کر اللہ کے حکم سے آ رہے تھے، اور رستے میں رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس کے سامنے جا کر تبلیغ کرو۔ اب یہ دیکھیں، وہی بندہ ہے جو ایک قتل کی وجہ سے فرعون کے سامنے سے، اس کا سامنا کرنے سے عاجز ہے، اور کہتا ہے کہ میں کس طرح اس کے سامنے جاؤں گا، یہ کہیں سزا کے طور پر مجھے قتل نہ کر دے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے تھے، فرعون نے بیٹا اپنا بنایا ہوا تھا۔ اب جس وقت آپ نے وہ قتل کیا، ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے کہ کہیں مجھے سزا نہ دی جائے، لیکن جب رب نے کہا کہ جاؤ فرعون کے سامنے، انی معکما اسمع و ارا، موسیٰ تو جا تو صحیح، میں تیرے ساتھ سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اب وہ توکل ہے اپنے رب کی ذات پر کہ جس کے سامنے پہلے جا نہیں سکتے تھے، اب خود چل کے اس کے سامنے گئے ہیں، خود جا کر اس کا مقابلہ کیا۔ کیوں؟ پتہ ہے جب رب نے کہہ دیا میں تیری حفاظت کروں گا، اس کی لاکھوں فوج بھی مل کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہے توکل۔ اور پھر جب رب کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر کو ایک اپنی طرف چھوڑ دو اور نکلو۔ اب سامنے سمندر ہے، سائیڈوں پر دائیں بائیں پہاڑ ہیں، پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ اب تورات اگر میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں، اس قدر نافرمان قوم آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی جتنی بنی اسرائیل ہے۔ اور یہ میری گفتگو نہیں، آپ کے سامنے میں تورات کھول کے پڑھ کے سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں، اتنا انہوں نے تنگ کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اتنی یہ نافرمان قوم۔ جب سامنے سمندر کو دیکھا، ارد گرد پہاڑ تھے، پیچھے فرعون کی فوج تھی، اور تورات کے مطابق تقریباً 6 لاکھ بندے تھے بنی اسرائیل کے۔ اب سامنے سمندر کو دیکھ کر، پیچھے فرعون کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے ہیں، ہمیں تو پکڑ لیا گیا ہے، ابھی یہ فوج آئے گی۔ موسیٰ تو کہاں ہمیں مروانے کے لیے لے آیا؟ تو نے سمندر کے کنارے آ کر ہمیں مروانا تھا تو ادھر ہی مروا دیتا، اتنی دور کیوں ہمیں لے کر آیا؟ جب قوم نے یہ جملہ کہا، موسیٰ علیہ السلام کا توکل کیا ہے؟ ارد گرد پہاڑ ہیں، سامنے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے۔ آپ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرے رب نے جب مجھے کہا کہ ان کو لے کر نکلو میں تمہیں نجات دوں گا، تو وہ رب نجات کا رستہ ضرور بنائے گا۔ یہ تھا توکل موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور پھر رب نے حکم دیا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ اپنے اس عصا کو سمندر میں مار، رب تعالیٰ تمہارے لیے صرف رستہ نہیں بنائے گا، اس پانی کے خشک ہونے سے خشک رستہ بنائے گا۔ پانی، آج کسی مٹی میں پانی کا کوئی ایسا ذخیرہ ہو، اس پانی کو ابھی ختم کر دیں تو وہاں سے تو 5 دن نمی ہی نہیں جائے گی، کیچڑ ہی نہیں جائے گا۔ اور سائنس آج کے دور میں کہتی ہے کہ 4.3 ارب سال ہو گئے اس زمین کو بنے ہوئے، تو اندازہ کریں اللہ کے ایک حکم سے وہ 4 ارب سال پرانا جو پانی تھا، جب وہ کھلا ہے تو نیچے رستہ بھی اللہ نے خشک دیا ہے، کسی کی سواری بھی نہیں پھسلی، کسی کا پاؤں بھی نہیں پھسلا۔ کیوں؟ اس رب کی ذات پر توکل تھا۔ جب رب نے کہہ دیا ہے، اللہ نے فرما دیا ہے، تو لہذا یہ کام ہو کر رہے گا۔ تو توکل جب رب کی ذات پر بندے کو ہوتا ہے تو بندہ اپنے رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ مومنوں کی صفات رب تعالیٰ نے یہی بیان کی ہے۔ اور اہل توکل اگر بھروسہ کسی پر کرنا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے جو بھروسے کے لائق ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔